بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعد خواصه ليفيد زيادة معرفة به، فقال ومن خواصه منبها بصيغة جمع الكسرة على كثرتها ومن التبعيدية على أن ما ذكره بعض منها وهي جمع خاصة، وخاصة الشيء ما يختص به ولا يوجد في غيره، وهي إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، أو غير شاملة كالكاتب بالفعل له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فرغ من بیان حد الاسم اراد ان یذکر بعد خواصہ. علامہ شارح جامی کی غرض اس عبارت سے ایک تو ماقبل سے ربط بیان کرنا اور ساتھ ساتھ دو سوالوں کا دینا ہے جمع. ولما فرغ من بیان حد الاسم، ولما فرغ من بیان الی آخر. ایک تو ماقبل سے ربط بیان کر رہے ہیں کہ جب مصنف اسم کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اب ماتن علیہ الرحمہ اسم کے خواص کو کیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دو سوالوں کا دیا جی. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مقصود مرفوعات منصوبات اور مجرورات ہیں تو ماتن تعریف کے بعد سیدھا مقصود کو شروع کرتے. خواص کا ذکر کرنا یہ اشتغال بما لا یعنی ہے، مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود میں مشغول ہونا ہے. ایک یہ اعتراض ہوتا ہے مقصود کو چھوڑ کر غیر مقصود میں مشغول ہونا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اسم کی تعریف کے بعد تقسیم سے پہلے درمیان میں خواص کا ذکر کیا. تعریف کے بعد تقسیم سے پہلے درمیان میں خواص کا ذکر کرنا یہ درست، کیونکہ یہ اجنبی کا فصل ہے. کون سا فصل ہے؟ تعریف کے بعد تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے تعریف کے بعد خواص کا ذکر کر دیا، تو ان دو اعتراضوں کا دے دیا یہاں سے. بات یہ ہے کہ جو اسم کی تعریف کے بعد خواص کا ذکر کیا یہ بھی اسم کی مزید معرفت کے لیے کیا ہے. جب ان خواص سے اسم کی مزید معرفت ہوتی ہے تو یہ پھر تعریف کا تتمہ ہوئے، تعریف کی طرح یہ تو کیا ہوئے، تتمہ تعریف. جب یہ تتمہ تعریف ہوئے تو ایسی صورت میں یہ جو فصل درمیان میں لازم آ رہا ہے یہ اجنبی کا فصل نہیں ہے. تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کسی بھی شے کا تعریف کے ذریعے وجود ذہنی حاصل ہوتا ہے اور خواص کے ذریعے اس کا وجود خارجی حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں خواص کا کیا کیا، ذکر کیا تاکہ اسم کی مزید معرفت حاصل ہو جائے، مزید. چلیے جی اب اوپر دیکھیں تک. جب خواص کا ذکر مزید کس کے لیے ہے، معرفت کے لیے، تو ان میں مشغول ہونا پھر لا یعنی نہ ہوا بلکہ ما یعنی ہوا. کیا ہوا؟ چلیے جی اب دیکھیں. ولما فرغا، اور جب مصنف فارغ ہوئے اسم کی تعریف کے بیان سے تو مصنف نے یہ چاہا کہ وہ اسم کے بعد خواص کو ذکر کریں تاکہ یہ بعد خواص کا ذکر اسم کی مزید معرفت کا فائدہ دے. لیفیدہ زیادت معرفت بھی، تاکہ یہ مزید معرفت کا بھی اس کی یعنی اسم کی مزید معرفت کا فائدہ دے. فقال ومن خواصہ، تو ماتن نے کہا ومن خواصہ دخول اللام منبہا بصیغۃ جمع الکسرۃ. غرض شارح منبہا بصیغہ الی آخر سے دینا ایک اعتراض کا منبہا سے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ومن خواصہ، یہ خواص یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ جبکہ قافیہ کے اندر 5 خاصے موجود ہیں. اس کے لیے کون سا صیغہ بولنا چاہیے تھا؟ جمع قلت کا. کون سا؟ تو ماتن نے جمع کثرت کا صیغہ ذکر کیا جو کہ درست ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے شروع میں من تبیزیہ کیوں لے کر آئیں؟ من تبیزیہ تو اس کا یہاں سے دیا جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مصنف یہاں جمع کثرت کا صیغہ لے کر آئے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اسم کے خواص بہت زیادہ ہیں. یہ جو قافیہ میں موجود 5 خاصے نا، صرف 5 ہی اسم کے خاصے نہیں ہیں بلکہ اسم کے خاصے اس کے علاوہ بھی ہیں. اسم کے خواص کی کثرت پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا لایا، جمع کثرت کا صیغہ. اور پھر شروع میں من تبیزیہ لا کے یہ بتا دیا کہ قافیہ میں جو ہیں وہ سارے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض ہیں. 5 کا ذکر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
اس لیے اس کے شروع میں من تبعیضیہ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو من تبعیضیہ ہوتا ہے نا وہ جمع پر داخل ہوتا ہے، کس پر؟ لہٰذا نور من نور اللہ میں من کو تبعیضیہ کہنا اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ نبی پاک کا نور اللہ کے نور کا جز ہے اور حصہ ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ وہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من تشریفیہ ہے، من تشریفیہ ہے۔ چلیے جی آگے کریں، اب ترجمہ دیکھیں۔ وَمِن خَوَاصِهِ وَمِن اور اسم کے خواص میں سے، اور اس میں سے یہ ماتن نے کہا اسم کے منبہن، اس حال میں کہ ماتن تنبیہ کرنے والے ہیں جمع کثرت کے صیغہ کے ساتھ خواص کی کثرت پر، اور من تبعیضیہ کو لانے کے ساتھ اس بات پر کہ ماتن نے جن کا ذکر کیا بعد منہا وہ ان میں سے بعد ہیں۔ آگے دیکھیں جی، آگے عبارت وَهِيَ جَمُعُ خَاصَةٍ وَهِيَ علامہ شارح جامی کی غرض اس عبارت سے خواص جو ہے لفظ خواص اس کی صیغوی تحقیق کرنا ہے۔ کس کی؟ خواص کی صیغوی تحقیق کرنا ہے کہ خواص جمع ہے کس کی؟ خاصتن کی۔ اس کے بعد خاصہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یختص بہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا هِيَ خَاصَةٌ لَهُ كَالْكَاتِبِ بِالْقُوَّةِ لِلْإِنسَانِ أَوْ غَيْرُ شَامِلَةٍ كَالْكَاتِبِ بِالْفِعْلِ لَهُ۔ غرض شارح یہاں سے خواص کی پہلے صیغوی تحقیق کی کہ یہ خواص خاصت ان کی جمع، پھر شے کا خاصہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف کی کہ شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے میں پایا جائے شے کے غیر میں نہ پائے۔ اس کے بعد اس کی تقسیم کی غرض شارح وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ سے غرض شارح اس کی تقسیم کرنا ہے کہ اس کی دو قسمیں، خاصہ شاملہ اور خاصہ شاملہ اس کو کہتے ہیں کہ خاصہ شاملہ وہ ہوتا ہے جن کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ ان تمام افراد میں پایا جاتا ہے جن کا وہ خاصہ ہوتا ہے، وہ ان تمام جیسے مثال دی کاتب بالقوہ ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، کیا ہونا؟ اب یہ تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ خاصہ اور غیر و شامل یا خاصہ غیر شاملہ ہوگا، یہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں پایا جائے بعد میں نہ پایا جائے، جیسے کاتب بالفعل ہونا انسان کے لیے۔ اب انسان کا خاصہ کاتب بالفعل ہونا بھی ہے لیکن وہ تمام میں، بلکہ جو کتاب کر رہا ہوگا وہ اس وقت اس کے اندر یہ خاصہ پایا جا رہا ہے، دیگر کے اندر کاتب بالقوہ ہونا تو پایا جا رہا ہے لیکن کاتب بالفعل ہونا نہیں پایا جا رہا ہے۔